اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی جے پی کے امیدوار کسی ایک عبادت گاہ کی طرف، مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے طرف تیر ماریں گے۔ اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے؟ اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں اسد صاحب اب مجلس جیت جائے گی؟ میرے بھائی، اگر احساس ہے، تکلیف ہے، اس عبادت گاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم مجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادت گاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر ووٹ ڈالو مجلس کے لیے۔ اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کب اٹھو گے؟ اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا۔ وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا، ویڈیو آیا، وہ حیدرآباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے۔ وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا، وہ حیدرآباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، وہ حیدرآباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا۔ میں تو حیدرآباد کی عوام سے بلکہ تلنگانہ کی عوام سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ اسد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا۔ اگر حیدرآباد میں فساد ہوگا تو حیدرآباد کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر 80% لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیس نہیں دے پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر 13 مئی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک عزائم کو بھی دیکھیں گے، اور حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے، حیدرآباد کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والو، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا،
تو چلو یہ تیر کا ناٹک کر کے دیکھیں گے، مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امیت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے، بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی کے عزائم یہی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے۔ اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کا ہوگا، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں بی جے پی والے، مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس، میرا تعلق آئیسس سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں آر ایس ایس والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن ہو رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، آپ کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ آپ کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے، کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے بی جے پی آر ایس ایس سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے، اور تلنگانہ سے بی جے پی کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے بی جے پی کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔